خدا تعالیٰ رب العالمین ہے، کتنے عالم ہیں؟ کیا ہر عالم پر کعبۃ اللہ ہے؟ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ ہے کیا؟ آپ کا غور کرو، اگر خدا کو اتنی تقدیس گوارا تھی کعبۃ اللہ کی، اب ایک چیز کو تھوڑا سمجھو تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ عجیب کعبۃ اللہ 200 کوئی 32-40 برس اس پہ بت پڑے، عمر باللہ سے لے کر جس نے پہلا بت رکھا حضور کے زمانے تک اتنے برسوں کعبۃ اللہ میں بت پڑے رہے، اس کے گرد ننگے طواف ہوتے رہے۔ اگر وہ واقعی اس کا اسی طرح کا گھر ہو نا جس طرح ہمارے گھر میں ہم سے خرافات برداشت نہیں ہوتی، وہ اللہ کو بھی کبھی برداشت نہ ہوتا، وہ ان قوموں کو اجاڑ نہ دیتا، برباد نہ کر دیتا۔ کعبۃ اللہ کا مقصد تو دیکھو، اس طواف کو کیا مقصد ہے؟ اس سے پہلے آپ کو حضرت ابراہیم کی دعا پڑھیں۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہ ان بھوکے ننگے میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تو کو مرکزیت تخلیق نہیں کرے گا، اگر تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت نہ تخلیق کرے گا تو کیسے آئیں گے؟ میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ کہاں سے ان کو رزق ملے گا؟ میں تو ان کو ویران صحرا میں چھوڑ کے چلا ہوں، یہاں تو گو اور سوسمار کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ملتی، میرا ابراہیم کہاں سے کھائے گا؟ میری زوجہ کہاں سے خوراک حاصل کرے گی؟ تو خداوند کریم نے لوگوں کے دلوں کو ڈھالنے کے لیے کعبہ کی مرکزیت کو اثر نو تخلیق کیا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ یعنی دیکھیں نا، وہ اس وقت کی دعائیں 12 جنریشنز کے بعد، حضور میں اور حضرت ابراہیم میں 12 جنریشنز کا فرق ہے، مگر یہ 12 جنریشنز ایمان پہ نہیں تھی، یہ تو انہیں کفر و شرک مبتلا جنریشنز تھی، مگر رسول کی دعا رسول تک پہنچنے میں کتنا لمبا فاصلہ لیتی ہے، کتنے ہزار برس لیتی ہے، اور خداوند کریم نے اس دعا کی مرکزیت کے لیے اس گھر کو مقرر کیا مسلمانوں کے لیے۔ مگر خالی یہ تو نہیں ہوا کہ صرف کفر کے زمانے میں یہاں پتھر پڑے رہے، خالی یہ نہیں ہوا، بلکہ جب مسلمان موجود بھی تھے تو معتزلہ نے اور حسیسین نے اس میں سے وہ اٹھایا اور حجر اسود اٹھا کے اپنے لے قلعہ الموت میں لے گئے، اور مدتوں وہاں پڑا رہا، مدتوں وہاں پڑا رہا، حجر اسود ہی نہیں تھا خانہ کعبہ میں۔ پھر اسے واپس لایا گیا، پھر پلیس کیا گیا زمان و مقام میں، اور پرٹیکولرلی کعبہ کے حدود میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی۔ اس گھر کو اس کا گھر سمجھ کے جانا چاہیے، جو دل میں اخلاص لیے اس گھر میں جاتا ہے، اس کے اس پسے دیوار کعبہ سے حضور بھی نظر آتے ہیں، اور اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، اس کا خیال بھی دل میں آتا ہے۔ اگر آپ دیوار گھورتے رہو گے تو پھر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، مگر اگر پس منظر میں جاؤ گے کہ پروردگار عالم نے اتنی برکت دی اس زمین کو، اتنی محبت سے، آپ کو پتہ ہے برکت کیا شے ہوتی ہے؟ کہ ایک زمین جو ہے دوسری زمین کے ٹکڑے پہ فخر کرتی ہے کہ آج مجھ پر سے ایسے شخص کے پاؤں گزرے ہیں جو خدا کی یاد میں تھا۔ تو کعبہ وہ زمین ہے جس پہ ہمیشہ سے خدا کی یاد ہوئی، ہمیشہ اس کے کلمات عالیہ کی سربلندی ہوئی۔ اسی لیے خدا نے اس دیوار کا ذکر تو نہیں کیا، مگر قرآن میں یہ ضرور کہا فی ہے کہ اس زمین میں فی ہے آیات بینات، کہ یہاں ہم نے بڑی ظاہر اور کھلی ہوئی آیات رکھی ہیں، ان دعاؤں میں، اس اخلاص میں، اس محبت کے طواف میں۔ ورنہ طواف کیا ہے؟ آپ یقین کرو کہ کعبہ میں اصحاب رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو چلو سنت ابراہیم ہے، رمی جمرات تو چلو سنت ابراہیم ہے، چلو جی وہاں جانا، وہاں سے آنا جانا، مگر یہ کس چکر میں ہے؟ ایک خاتون کی ہم سنت کی مطابقت کیوں کریں؟ سیدہ حاجرہ جو ادھر ادھر بھاگی ہیں تو ہم ان کے لیے کیسے مشقت اٹھائیں؟ تو اللہ کو تنبیہ کرنی پڑے کہ ابراہیم میرا دوست تھا،
اس کی بیوی بھی میری دوست. اور اگر سنت ابراہیم ادا کرنی ہے تو سنت حاجرہ بھی ادا کرنی پڑے گی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ بھی میری رائے. سچ پوچھو تو یہ سارا چیپٹر دوستی اور محبت اور انس پر لکھا گیا ہے، یہ دیواروں اور زمینوں پر نہیں لکھا گیا. سو اپنے دل میں اخلاص کی حفاظت کرو. کعبہ جاؤ نہ جاؤ، وہ کہتے ہیں نا کہ دل بدستاور کہ حجت از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است.